فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ اب دیکھیں سورہ رحمان کی جو 13 آیتیں ہم نے پڑھی، ان میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے رحمان سے شروع کیا، اپنی وہ صفت جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ اہم بھی ہے اور جس کا سب سے زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس صفت سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو انسان کو دیں، ان کا ذکر کیا، اور اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کا آپ کو یاد ہوگا کہ روٹ ہم نے کیا دیکھا تھا، الف نون سین، انس محبت، اور اسی طرح مانوس ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے اس کو چیزوں سے جن کے بیچ میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا روٹ ہم نے دیکھا تھا نسی، نون سین اور چھوٹی یا۔ نسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھول جانا۔ نسی کی جو عادت ہے، بھول جانے کی جو عادت ہے، یہ انسان کے لیے ایک بلیسنگ بھی ہے، اس طرح کہ اگر انسان کو ہر چیز یاد رہے، جس طرح جو تکلیف دہ باتیں دنیا میں ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ گزری ہوتی ہیں، اگر انسان کو وہ ساری تکلیف دہ باتیں یاد رہیں تو پھر وہ زندگی میں آگے ہم نہیں چل سکتے، پھر ہم جو بلیسنگز ہیں، جو ہمارے اچھے وقت ہیں، ہم ان کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک اللہ کی مہربانی یا رحمان کی کہ اس نے ہمارے اندر یہ رکھ دیا کہ جو چیزیں ہو گئیں ان کو بھول جائیں اور آگے چلنا شروع ہو جائیں، زندگی کو آگے بڑھائیں۔ لیکن بھول جانے کی عادت کی وجہ سے کیا بھی ہوتا ہے کہ پھر بار بار اس کو یاد بھی دلانا پڑتا ہے، اسی لیے قرآن بھیجا گیا کہ بار بار اس کو یاد دلایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، وہ تمہارے سے کیا چاہتا ہے، اور رحمان کے ساتھ تمہارا کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور وہ کیسے ڈیولپ ہوگا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من صلصال کالفخار، مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، جو کالفخار، جو ٹھیکرے کی طرح ہو۔ اور خلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو۔ جن کا جو روٹ ہے وہ جنین، جیم نون نون۔ جنین کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو آنکھوں سے آپ کو نظر نہ آئے، پوشیدہ جو ہو، جو ہڈن چیز ہو۔ آپ دیکھیں جنوں کو ہم سامنے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے آس پاس جن ہیں، ہر جگہ پہ جن ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ ویسے وہ آ سکتے ہیں کسی وقت، ان کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں کسی بھی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں یا کسی انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من مارج من نار، شعلے والی آگ سے۔ اب مارج وہ والی آگ ہوتی ہے جس میں بالکل دھواں نہیں ہوتا، بالکل کلیئر ٹرانسپیرنٹ جو ہوتی ہے۔ اور مارج جو ہوتا ہے، جیسے جب چولہا جلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو برنر ہے اس کے اور جو اوپر اس کے جہاں پہ فلیم نظر آ رہا ہوتا ہے، بیچ میں ایک ایسے گیپ سا ہوتا ہے، ایک ویکیوم سا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن وہاں پہ ہیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس جگہ پر کچھ رکھیں تو وہاں ہیٹ ہوتی ہے، تو وہ جو گیپ ہے، جو نظر نہیں آ رہا شعلے کا وہ حصہ، دیٹ از مارج۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اس مارج سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی تھی کہ قریش سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نا، کہ قریش کیا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ڈیمانڈز کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نظر آتے، آپ کو سونے چاندی کے باغ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، آپ کو بہت ویل آف ہونا چاہیے، اور فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جو ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس قسم کے بے وقوفانہ قسم کے وہ آپ سے مطالبے کرتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ قریش کی ایک جو ہمیں سب سے زیادہ ان کے جو کیریکٹر کی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ انتہائی متکبر تھے، اتنا کہ وہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ کیا تھا کہ اگر تو ان میں سے کوئی ویل آف ہوتا تھا، جس طرح ابو بکر صدیق ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو اس طرح ٹیز نہیں کیا، ان کو اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جس طرح حضرت بلال رضی اللہ کے ساتھ کیا تھا، یا مصعب بن عمیر کے ساتھ وہ نہیں کیا جو حضرت عمیر بن یاسر کے ساتھ کیا، یعنی کیونکہ مصعب بن عمیر جو تھے یہ بھی بہت ویل آف فیملی سے تھے، تو ان کو اس طرح کچھ نہیں کہتے تھے، پبلکلی ان کو ہیومیلیٹ نہیں کرتے تھے اور ان کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو عام مسلمان تھے ان کو بہت شدید اپنی اذیت کا نشانہ بناتے تھے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح باقی لوگ ایمان لے آئے ہیں تو تم بھی ایمان لے آؤ، تو یہ تکبر میں آ کے کیا کہتے تھے، کیا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، ان کو حقارت سے بے وقوف کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب ان کو ان کی حیثیت یاد دلا رہے ہیں کہ تم کس چیز پہ اکڑ رہے ہو، تم جو اتنا تکبر کرتے ہو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ پہ ان یہ جو قریش کے سردار تھے ان کو اگر کوئی بات بتا رہے ہوتے تھے تو وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس جگہ پہ عام مسلمان بھی بیٹھے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب حضرت ابن مکتوم آئے تھے جس پہ سورہ عبسہ نازل ہوئی ہے جس موقع پہ، تو اس وقت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل وغیرہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت ابن مکتوم جب آئے تو ان کو بہت برا لگا کہ یہ کیسے، ہاؤ ڈیئر، یہ کیسے ایک نابینا شخص اور جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ اسٹیٹس ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات سننا کی کوشش کرے گا۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت یاد دلا رہے ہیں کہ تم کیا چیز ہو، تمہیں میں نے پیدا کس چیز سے کیا، مٹی سے، اور مٹی بھی کون سی تھی، جو ایسے ٹھیکرے والی، جو کھنکتی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا اس کے مختلف نام ہیں، جس طرح تراب ہے، تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی۔ اچھا، امیزنگ ہے نا، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ابو تراب کس کا لقب تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مسجد نبوی میں زمین پہ سو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی کسی بات پہ بحث ہوئی اور وہ ناراضگی میں جا کے مسجد نبوی میں سو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے تھے، ان کو ملتے تھے، اور پھر باقی اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ تو وہاں دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، تو وہاں سے پلٹے اور جا کے دیکھا تو حضرت علی جو ہیں وہ زمین پہ سوئے ہوئے تھے۔ تو ایسے پیار سے ان کو اٹھا کے بٹھایا، اور ان کی کمر پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو ایسے مٹی جھاڑتے جا رہے تھے اور پیار سے ان کو کہتے ابو تراب اٹھو اور اپنے گھر جا کے سو۔ تو وہاں سے ان کا جو تھا لقب ابو تراب پڑ گیا تھا، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پیارا لگا تھا وہ انداز اور وہ پیار کہ پھر وہ اپنے آپ کو ابو تراب کہلانے میں بہت خوش ہوتے تھے۔ خیر، انسان کو پہلے تراب کہا گیا، پھر اسی طرح تین کا لفظ آیا۔ تین ہوتا ہے گارا۔ اب دیکھیں گے ہم جو بہت اکڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہماری حیثیت کیا ہے کہ نہ صرف مٹی بلکہ مٹی کو کیچڑ بنایا گیا، پھر اس کیچڑ کو چھوڑ دیا گیا اور وہ تین لازب ہو گیا۔ اب دیکھیں جب بہت ٹائم کے لیے جس طرح بچے جب کوئی مٹی کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ڈو اس کی بناتے ہیں اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کے اندر ایک لیس سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی، کیونکہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی اس میں جو ہے۔ پھر یہی لیس دار گارا جو تھا اس میں جب بو پڑ گئی یعنی سڑ گیا تو وہ حمائم مسنون بن گیا، اور پھر یہ جو حمائم مسنون تھا یہ جب خشک ہو گیا، سوکھ گیا، تو پھر وہ کیا بن گیا؟ سلسال کالفخار، تو ایک برتن کی طرح بجنے والا۔ آپ نے دیکھا جب کبھی ہانڈیاں وغیرہ آپ دیکھیں مٹی کی جو ہوتی ہیں ان کو ایسے جب آپ خریدنے جائیں تو جو دکاندار ہے اس کو انگلی سے ایسے
ٹک ٹک کر کے ٹھوک کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں بالکل یہ اس کی جو آواز کھنک جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کریک نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں کریک ہو تو اس کی آواز فرق آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے اس سے بنایا ہے. تم ہو کیا چیز؟ تم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کو حقارت سے دیکھتے ہو. اور یہ جو مٹی کے برتن ہیں یہ کون استعمال کرتا ہے؟ غریب زیادہ استعمال کرتے ہیں نا. ویسے اب تو ہمارے یہاں ایلیٹس بھی استعمال کرنے لگ گئے، لیکن اس ٹائم پہ صرف غریب لوگ ہی استعمال کرتے تھے. تو کیا کہا کہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ ان غریب لوگوں کے جو برتن ہیں نا جس چیز سے بنے ہوئے ہیں میں نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا. اور سلسال جو ہے اس کے ان لوگوں کے لیے بہت آسان تھا اس کو سمجھنا، کیونکہ صحرا میں جس وقت ریت بہت زیادہ خشک سا رہتی ہے، گرمی رہے اور خشکی رہے، اور اس کے بعد ہلکی پھلکی اس پہ کوئی کہیں سے موئسچر آ جائے اور پھر دوبارہ دھوپ پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے عام طور پہ موویز میں دیکھا ہوگا کہ ایسے صحرا کے جب وہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں تو جو زمین سخت ہوتی ہے وہ کریک ہو جاتی ہے. اس کو اگر ایسے کر کے اٹھائیں آپ تو ایک چھوٹی سی پیسز میں وہ اٹھ کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے. تو دیٹ از فخار. لیکن وہ بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی زرخیزی ہے، اور اسی طرح اس کو اگر ہلکا سا ایسے نیچے اگر کسی چیز سے اس کو ٹکرائیں یا ایون ہاتھ سے ہی اس کو کرش کریں تو کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے وہ ریت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے میں تو کسی قسم کی خیر ہے ہی نہیں. تم اس سلسال کی طرح ہو جو بجتے تو بڑا ہو، بنتے تو بڑا ہو، خود کو سمجھتے تو بہت کچھ ہو، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تم بیکار چیز ہو. اور پھر جس طرح فرعون کے ساتھ ان کا طریقہ کیا تھا کہ ہر بندہ اپنی جگہ ایک فرعون تھا. ہر بندہ خود کو ایک بڑی چیز سمجھتا تھا. اب آپ دیکھیں ابو لہب کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، جو بڑے بڑے کیریکٹرز ان کے ہیں، وہ خود کو کیا سمجھتے تھے کہ جیسے وہ بے تاج بادشاہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون کو تو میں نے وہ کچھ دیا تھا. آپ دیکھیں آج بھی جو ایجپشن آرکیٹیکچر ہے وہ لوگ کاپی کرنے میں کتنا اس میں مطلب دے ٹیک پرائڈ کہ جی ہم ایجپشن کلچر کو، ان کی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو اپنی بلڈنگز میں لے کر آ رہے ہیں. اور عرب والے یہ کیا تھے؟ قریش صحرا نشین تھے، نہ ان کے پاس کوئی بہت عالیشان بلڈنگز تھیں. یہ تو اب آ کے انہوں نے بنائی ہیں نا اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور اتنے مالز اور سب کچھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ کچے کچے گھروں میں یہ رہ رہے ہوتے تھے. کوئی ان کی سویلائزیشن نہیں تھی، کوئی بزنس نہیں تھا ان کا ایسا، خود مطلب کچھ پروڈیوس نہیں کرتے تھے. صرف کیا تھا کہ جو حج کے زمانے میں لوگ آتے تھے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو ساری نعمتیں مل رہی تھیں کہ لوگ آتے تھے تو اپنے اپنے علاقے سے چیزیں لے آتے تھے، وہ یہاں لا کے بیچتے تھے اور دوسرے علاقے کے لوگوں کی چیزیں خریدتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور ان کو بھی اس میں سے فائدہ ہو جاتا تھا. اسی سے پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی بزنس اس طرح شروع کر لیں کہ ایک جگہ سے چیز خریدی اور دوسری جگہ لا کے بیچ دی. خود ان کے یہاں کوئی پروڈکشن یونٹس نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کو تو اتنا کچھ میں نے دیا تھا، تم اس کے اس مقابلے میں کیا ہو؟ وہ تو کچھ بنتا تھا لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تکبر کرنے کے لیے یا خود کو بڑی چیز سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت چیزیں آپ کے پاس ہوں، بس دماغ میں ایک کیڑا ہونے کی دیر ہے کہ وہ جو کیڑا کہتا ہے نا انا خیر منہ، وہ اگر ہے تو بس پھر انسان فرعون خود ہی بن جاتا ہے. اسی کے پیرالل اگر آپ دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. وہ سلطنت تھی جو قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہ ان سے پہلے نہ اور ان کے بعد کسی کو عطا کی گئی، لیکن ان میں تکبر کا دور دور تک نشان نہیں تھا. پھر سورہ کہف میں جیسے ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ وہ ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کرتے رہے اور ہر ایک کے لیے کیا تھا؟ خیر کثیر ان کی ذات سے نکلتی رہی. تو یہاں پہ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، کس چیز پہ تم اتنا اکڑتے پھرتے ہو. اور اس کے بعد پھر جنوں کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. جان جنین سے ہے، جیم نون نون، وہ چیز جو آنکھوں کو دکھائی نہ دے، پوشیدہ رہنے والی چیز، جن بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اچھا آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا سورہ رحمان کا طریقہ. جیسا پہلے تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے بتایا علم سکھایا اور پھر تخلیق کی بات کی. اور یہاں پر کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں کی بات کر کے. اس سے پہلے تو صرف نعمتیں بتائی جا رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو
سلسال کالفخار سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے مارج من نار سے پیدا کیا۔ یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی کلاس میں کچھ بچوں نے شرارت کی اور ٹیچر آ کے کچھ لوگ ایک دو بچوں کو پکڑ لیں، اور جو باقی کے شرارتی بچے ہیں وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم تو نہیں پکڑے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے کہ نہیں آپ بھی ذرا ادھر آ جائیں، آپ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہاں جنوں کو پہلے میں ہی ان کی بات کی، اور اب آگے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر دنیا سے پوشیدہ ہو، جنین ہو، تم نظر نہیں آتے ہو لوگوں کو، لیکن مجھے تو نظر آتے ہو، میں تو تمہارے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، اور تمہیں بھی ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا، اور کس چیز سے پیدا کیا؟ من مارج من نار سے پیدا کیا تمہیں۔ اب دیکھیں قریش میں اس وقت دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے کہ جو 23 سال گزر گئے اینڈ دے ور لیسٹ بادرڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن تھے، نہ وہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو پوری طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کرش کرنے کے لیے ہر قسم کی سازشیں اور ہر قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب ان میں کیا تھا کہ ان میں جن بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہے، کیونکہ معوذتین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب جب کبھی دین کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی انسان بھی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو شیاطین جن اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو بھی بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ یہ جس وقت ساری پلاننگز کر رہے ہوتے تھے قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو پھر ان کے دلوں میں شیاطین بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالتے تھے۔ یا آلاء ربکما تکذبان، آیت نمبر 16۔ اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی حیثیت، ان کی حقیقت بتانے کے بعد، اور جنوں کو ان کی حقیقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے، کس کس چیز سے منہ موڑو گے۔ اب سوچیں ہم مٹی سے کتنا ہمیں ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہاتھوں کو مٹی نہ لگ جائے، اسی طرح نیچے بیٹھنا ہم نہیں پسند کرتے، بچوں کو بھی ہم کیا کہتے ہیں نیچے کوئی چیز گرے مٹی لگ گئی یہ نہ کھاؤ، لیکن ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا اوریجن کیا ہے؟ ہم مٹی بھی نہیں بلکہ گارا بھی نہیں، بلکہ گارے میں سے بھی وہ والا گارا جس میں بو پیدا ہو گئی تھی، اس کو سکھانے کے بعد جو وہ سلسال کالفخار بنی تھی اس سے ہم بنائے گئے ہیں۔ لیکن کتنی امیزنگ ہماری جو فائنل جو پروڈکٹ نکلی ہے وہ کتنی امیزنگ ہے، کیونکہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کے پیدا کیا نا، اور یہ بشر کون تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی بو آتی ہے؟ لیسدار مٹی سے بنے ہوئے ہو نا جس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، سڑی ہوئی گلی سڑی مٹی سے بنے ہوئے ہو، لیکن اپنے آپ کو سنگو، کہیں سے تمہیں کوئی بو آ رہی ہے؟ کہیں سے کہیں تم کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے مٹی جیسے گرنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پرفیکٹ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، 1 2 اور پھر اس کے بعد پلورلز آ جاتے ہیں، اور ہم نے بات کی تھی کہ اس کی نشانی کہ یہاں پہ تثنیہ یعنی 2 کے لیے کیا نشانی ہوتی ہے؟ آنی اور عینی۔ اب انہی دونوں آیتوں میں ہمیں دونوں مل جاتی ہیں۔ تو کذبان میں اینڈ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر اور نون، آن۔ اور مشرقین اور مغربین میں کیا ہے؟ نون سے پہلے یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر جزم، مشرقین میں قاف کے اوپر اور مغربین میں با کے اوپر زبر ہے، تو یہ عینی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 2 مشرقیں اور 2 مغربوں کی بات اللہ تعالیٰ کرے۔ قرآن پاک میں رب المشرقی و رب المغربی بھی آیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین جیسا سورہ رحمان میں آ گیا، اور رب المشارقی و رب المغارب بھی آیا ہے، یعنی 3 طرح سے آیا ہے، واحد بھی، تثنیہ بھی اور جمع کے اس میں بھی۔ رب المشرقی والمغربی کب آیا ہے؟ سورہ مزمل میں، رب المشرقی میں رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اسی طرح رب المشرقین اور رب المغربین سورہ رحمان میں آ گیا۔ پھر سورہ صافات میں آیت نمبر 5 میں ہے رب السماوات والارض وما بینہما والرب المشارق۔ اسی طرح سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، کہ تینوں طریقے سے یہاں پہ مطلب یہ مشرقوں کا تینوں چیزیں آ گئی ہیں،
سنگولر، ڈیول اور اس کے بعد پلورل آ گیا. اب یہاں پہ مشرقین و مغربین کا کیا مطلب ہے؟ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں کیوں؟ اچھا، پہلے عرب جو تھے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ 2 مشرقیں ہوتی ہیں اور 2 مغربیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس وقت سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تھوڑا سا شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، روزانہ آہستہ آہستہ وہ سرکتی جاتی ہے، اور گرمیوں تک جاتے جاتے 6 منتھس میں کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سرک کے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے. تو 2 مشرقیں ہو گئی، اور ظاہر ہے جب 2 مشرقیں ہوئیں تو اس کے بالکل اپوزٹ پہ جب جا کے پول آپ دیکھیں گے تو 2 مغربیں بھی ہو جائیں گی. تو رب یہاں پر ایک تو یہ تھا کہ فزیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ 2 مشرقیں ہیں اور 2 مغربیں ہیں، اور وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. سورج کیوں اس طرح آہستہ آہستہ سرکتا ہوا مشرق سے مغرب کو چینج کر رہا ہے، مشرقوں کو بدل رہا ہے اور مغربوں کو بدل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے سمت بھی پتہ چلتی ہے نا، ڈائریکشن بھی پتہ چلتی ہے، وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا ہے، 6 منتھس میں جاتا ہے، پھر 6 منتھس میں وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اسی مشرق پہ واپس آ جاتا ہے. تو تم بھی اسی طرح زندگی کے دن گزار رہے ہو، صبح سے شام کرتے ہو، شام سے صبح کرتے ہو. جو صبح کا رب ہے وہی رات کا رب بھی ہے. جو تم دن میں کام کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو تم راتوں کو کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. جو چھپ چھپ کے دارالندوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری چیزیں میرے علم میں، تو میرے سے چھپے ہوئے نہیں ہو. اب دیکھیں، وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس کو گزار رہے ہیں. ہم روک نہیں سکتے، نہ ہم وقت کو گین کر سکتے ہیں، نہ ہم وقت کو روک سکتے ہیں. جس طرح والعصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی ٹائم نے تو گزرنا ہی ہے، لیکن تمہارے پاس جتنا ٹائم تمہیں دیا گیا، جو پورشن آف ٹائم تمہاری زندگی کا تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کو تم کس طرح گزارتے ہو، یہ سب اللہ کی نظر میں، اور اس ساری چیز کا تم نے جا کے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تم رفتہ رفتہ، بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے نا جیسے مشرق شفٹ ہو رہی ہے، مشرقین جیسے شفٹ کر رہی ہیں جگہ، کہ کیا کہ تم آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف رواں دواں ہو، کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، اور تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. تو یہ مشرقینی و مغربینی یہ چیز آ جاتی ہے. اسی طرح اس میں آپ دیکھیں کہ مشرق اور مغرب میں کیا ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا، مشرق بھی ایک ڈائریکشن ہے، مغرب بھی ایک ڈائریکشن، ہر ایک کی فرق ہوتی ہے. اب اگر میں ایک طرف میرا چہرہ ہے تو میری مشرق اور طرف ہوگی، میری مغرب اور طرف ہوگی. جو میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر فیس ٹو فیس ہم 2 لوگ کھڑے ہیں تو ان کی مشرق بالکل اپوزٹ ہوگی میرے سے، میری مشرق ان کی مغرب، اور ان کی مشرق جو ہے وہ میری مغرب ہوگی. اور ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر بڑے فرم کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب المشرقین و مغربین بھی، اور اسی طرح رب المشارق والمغارب بھی وہی ہے. اس کو تم ساروں کے پوائنٹ آف ویوز پتہ ہیں. جو تم بحثیں کرتے ہو، جو تم دین کے بارے میں بھی بحثیں کرتے ہو، جو تم میرے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بحثیں کرتے ہو، جو تم رسول کے خلاف باتیں کر رہے ہو، وہ ساری پوائنٹ آف ویوز اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور تمہیں ایک ایک چیز دکھائی جائے گی، اور ایک ایک چیز کا تمہیں پھر جواب بھی دینا پڑے گا. اور اسی طرح آپ دیکھیں، یہ جو مشرقیں شفٹ ہوتی ہیں اس میں موسم بھی بدلتا جاتا ہے نا، گرمی میں اور طرف چلا جاتا ہے، سردی میں کھسک کے فرق مشرق بن جاتی ہے. تو انسان کی زندگی کے بھی موسم بدلتے چلے جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوا انسان ایک بچے کی طور پہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ پھر ذرا بڑا ہوتا گیا، پھر جوان ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے بوڑھا ہوا. وہ سارے زندگی کے موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں. وہ انرجی لیول جو ایک پیک پہ گیا جوانی میں، پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے موسم بدلتے بدلتے انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جس کو قرآن میں ارذل العمر کہا گیا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم عمر میں زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کو ہم تخلیق میں دوبارہ سے پلٹا دیتے ہیں کہ پھر بچہ بن جاتا ہے انسان. نہ وہ
انڈرسٹینڈنگ بھی اس طرح نہیں رہتی ہے. اب جس طرح ہم خود ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چیز بھولنے لگ جاتی ہے اور ہم بار بار بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو بتایا تھا, ابھی تو یہ سمجھایا تھا اور آپ پھر بھول رہے ہیں. ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا جب تم بچے تھے تو تم کتنی دفعہ ایک چیز کو پوچھے تھے. آپ دیکھیں بچے کی سوئی اٹک جاتی ہے نا, ہاں پھر اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دماغ کو اس نے بند کر دیا اور صرف زبان سے پوچھی جا رہا ہے. لیکن ماں باپ کا کتنا پیشنس ہوتا ہے کہ بچہ 20 دفعہ بھی پوچھتا ہے تو ہم اس کو خوش ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کا پیشنس لیول کتنا ہو جاتا ہے, بالکل زیرو, کہ ایک کے بعد اگر دوسری دفعہ آپ ان سے کوئی بات پوچھیں تو وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, آپ پلیز چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ موسم آئیں گے, اسی طرح خوشی اور غم کے موسم بدلتے رہیں گے. جب خوشی کے موسم آئے تو رب کو نہ بھولو, رحمان کا شکر ادا کرو, اور جب غم کا ٹائم آئے تو رحمان کو تھام لو اور اسی پہ توکل کرو, کیونکہ صرف وہی ہے جس پہ توکل کرنے کا ہمیں کہا گیا, اور صرف وہی ہے جو ہمارے بھروسے کو اور ہمارے ایمان کو اور ہمارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا, اور اسی اندھیری رات میں سے ہمارے لیے پھر سے روشنی نکال دیتا ہے, پھر سے صبح پیدا کر دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تمہارے حالات جوں بدل رہے ہیں, چاہے وہ فزیکلی بدل رہے ہیں, چاہے ایموشنلی بدل رہے ہیں, چاہے فائنینشلی بدل رہے ہیں, وہ ساری تغیرات, ساری تبدیلیاں رب کے علم میں ہیں. بس صرف کرنا کیا ہے کہ رحمان کو تھام لو, رحمان کا آسرا لے لو, اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جب کوئی بھی نیک کام کرو تو تمہیں اس کا جو بدلہ ہے, جو اجر ہے, وہ پیمانہ بھر کے ملے. تو صحابہ نے کہا بالکل ہم ایسا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت 3 دفعہ پڑھ لیا کرو, تو جو بھی عبادت آپ نے کی ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بھرپور اجر دیں گے.